جن چیزوں کا آپ علمی اختلاف کہہ رہے ہیں، کیا وہ تھوڑے انڈر پلے نہیں کر رہے آپ؟ کیونکہ وہ کئی حد تک تھوڑے زیادہ بنیادی ہیں. اگر مودودی کا آپ نے کافی دفعہ ذکر کیا، اگر ایک فلسفی یہی ہے کہ بیسک اسلام کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اسلامی ریاست قائم کرنی ہے، اچھا جو غیر بھی ہے، جو حرم بھی ہے، یا جو واٹ از کال دارالحرم ہے، ہاں وہاں بھی جا کے ہم نے اسلام نافذ کرنا ہے. تو اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کا بیسک مقصد ہی یہ ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں یہ سب کا سب ہی جھوٹ ہے. مطلب یہ وہی بات ہو گئی کہ اگر میں چھری لیتا ہوں، میں کہتا ہوں اس کا بیسک مقصد ہی میں نے کسی کا قتل کرنا ہے، اور دوسرا کہتے ہیں نہیں، چھری قتل کے لیے تو بنی ہی نہیں ہے. تو یہ ایک علمی گفتگو یا ایک تاریخ پہ یا ایک لفظ پہ فرق نہیں آ رہا. ایک مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے اور ایک مسلمان کا مقصد کیا ہے، یہ تو فنڈامنٹلی فاؤنٹین ہیڈ سے ہی الگ ہے. دیکھیے، اس میں جو دین کی پولیٹیکل تعبیر ہے نا، اس کی حد تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ محض علم کا مسئلہ رہا نہیں ہے. وہ علم سے آگے بڑھ کے تحریک بن چکا ہے. تحریک نے اپنے آف شوٹس پیدا کی ہیں، اس کو اسٹیٹ سپورٹ ملی ہے. وہ اسٹیٹ سپورٹ جو مسلمانوں کے اندر محرومی تھی، مولانا مودودی کی ایک تقریر ہے، کبھی موقع ملے تو لوگ اس کو سنیں. اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے ہاں خود اکیڈمک ڈیولپمنٹس کس پس منظر میں ہوتی ہیں. جماعت اسلامی کی 29 سال غالباً اس کا نام ہے، جب 29 سال ہوئے تو انہوں نے ایک اسپیچ دی تھی، بڑی تفصیلی اسپیچ ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیا کیوں ہے. تو اگر آپ اس کا کور یا جسٹ نکالے نا، تو وہ ایک جملہ ہے، وہ تھا مسلمانوں کو پولیٹیکلی دنیا کے اسٹیج پہ جو طاقت حاصل تھی اس کی بازیافت، اس کو دوبارہ سے حاصل کرنا. ہم لوگ اگر آپ ایز اے نیشن کے دیکھیں نا، بہت بڑے کرائسس سے دوچار، چھوٹا موٹا کرائسس نہیں ہے یہ. میرے آپ کے لیے بہت، جس کو آپ کہتے ہیں نا معمولی سی چیز ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو جن زی ہیں، پیدا ہی ہوئے تو ہم نے دیکھا بھی نیشن اسٹیٹ ہے، باؤنڈریز بنی ہوئی ہیں، اور پاسپورٹ لو اور دنیا میں جاؤ، اور یہ اور فریڈم، اور جس کو کہتے ہیں قانون کی حکمرانی، حق خودارادی، آئین، دستور، یہ سب چیزیں. وہ جو نسل ہے نا جس نے 1000 سال کی گلوری کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ان جرمنس کی مینٹل ویلیو کو آپ دیکھیں کہ جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا دنیا کو لوٹنے کے لیے، اور آخر میں خود شکست خوردہ ہو گئے. جو صورتحال وہاں تھی، مسلمانوں کی یہی صورتحال تھی. 1000 سال کا اقتدار، دنیا کی سپر پاور آپ ہیں. آپ دیکھیں اس وقت امریکہ کچھ اقدامات کر رہا ہے، نظر آ رہا ہے اس کو کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ کیسے ایشیا کی طرف جا رہی ہے. ایسے اقدامات کر رہا ہے جو میرے آپ کے لیے اس وقت قابل فہم نہیں ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ پاور کی جو ڈائنامکس ہوتی ہے وہ نیشنز کو اندھا کر دیتی ہے، محروم ہو جاتے ہیں. آپ تصور کریں، اس وقت انگریز یہاں پر آئے ہیں، جو بر صغیر کے اچھے آسودہ حال لوگ تھے، ان کے ساتھ جو ہوا ہے، دنوں کے اندر ہوا ہے، ان کے اندر جو ایک محرومی کا جذبہ جو کہ مذہب سے ہٹ کے پولیٹیکل ہے، وہ پیدا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑا کرائسس تھا. تو اس پس منظر میں یہ تعبیر وجود پذیر ہوئی ہے. اس کی روٹس تو انہوں نے ظاہری بات ہے قرآن سے، حدیث سے تلاش کی ہیں، پھر اس کو اکیڈمیکلی کوالیفائی کیا ہے. لیکن یہ اصلاً ایک پولیٹیکل پرابلم تھا، پولیٹیکل کرائسس سے پیدا ہوئی فکر ہے. اور وہ کرائسس، اس کو ہٹا دیں آپ ایک منٹ کے لیے، مودودی صاحب کو ہٹا دیں، ایز اے نیشن ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. نعوذ باللہ، ایک پولیٹیکل سیناریو میں قرآن تو نہیں تبدیل ہو سکتا، اللہ کا پیغام تو نہیں تبدیل ہو سکتا. تو اگر تو کسی نے پولیٹیکل سیناریو کو سوٹ کرنے کے لیے اسلام کا بیسک مطلب بدل دیا ہے، تو یہ تو بہت بڑا آپ الزام لگا رہے ہیں مودودی پر. دیکھیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ مطلب بدل دیا ہے، جب ہم کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کسی شخص کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے دانستہ یہ کام کیا ہے. میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں ایک محرومی پیدا ہوئی، ان کی اسٹیٹ کا خاتمہ ہوا، اس خاتمے سے ان کی جو تہذیبی شناخت تھی وہ دنیا کے اندر اس طرح غالب نہیں رہی. اب آپ اس پس منظر میں دین کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے ایک ذہن لے کر جا رہے ہیں اس کی طرف، اور وہ چیزیں جو بظاہر آپ کو تائید میں لگتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا، مولانا مودودی کا جو پورا کا پورا استدلال ہے وہ چند آیتوں کے اوپر ہے. وہ یکون الدین کلہ للہ، دین دنیا میں سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہو جائے، یا ان اقیم الدین، اقامت دین ہو جائے. اب اقامت دین کا ایک مفہوم تھا کہ دین پر قائم رہنا ہے یا دین کو قائم کرنا ہے. وہ آپ کو کہیں سے ایک ہنٹ ملتی ہے. اس پر میں بڑی تفصیلی سیریز بھی کی کہ ان کو غلطی کیسے لگی، کیسے انہوں نے ایک ترجمے کو لیا، اس ترجمے سے ایک پوری تعبیر برآمد کی. تو کرتے 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 ایک محل تعمیر ہونا شروع ہو جاتا. جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن کو ایک طرف رکھ دیں. مولوی صاحب کا بتا رہا ہوں کہ پرابلم ایک طرف رکھ دیں. جو جدید پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے، یہ ہماری ان یونیورسٹیوں سے نکلے ہوئے، کالجوں سے نکلے ہوئے مسلمانوں کے یہاں یہ پولیٹیکل محرومی اس درجے میں ہے کہ وہ بھی کھڑے ہو کر جو دنیا میں تقسیم ہوئی ہے، نیشن اسٹیٹ، فلسطین، غزہ، کشمیر، تمام معاملات میں بالکل اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر ہمارا
ایک اقامت دین کو ماننے والا، پولیٹیکل اسلام کو ماننے والا آدمی کھڑا ہے. میں تو دنیا بھر میں جاتا ہوں، جدید پڑھے لکھے لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں، سب سے زیادہ ان کے جو کیوریوسٹی ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان دوبارہ کب پاور میں آئیں گے، مسلمان کو غلبہ کب حاصل ہوگا. اور جتنی موومنٹس چلتی ہیں سوشل، ان میں سب کے سب شامل ہوتے ہیں. تو ریئلٹی آف دا ڈے یہ ہے کہ ہمارے کچھ ٹراماز ہیں، ایز اے ملت ٹراماز ہیں، ایز اے نیشن ٹراماز ہیں. اس پس منظر میں علمی غلطیاں بھی پیدا ہوتی ہیں جو بہت بھیانک نتائج تک لے کے جاتی ہیں. ان بھیانک نتائج سے نمٹنے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ ایک تو وہ ہے جو ہماری فوج کر رہی ہے. بھائی جب کوئی سامنے آ جائے گا وہ مارا جائے گا، اس کو ہم ماریں گے، لیکن نرسری ختم نہیں ہوگی، کتاب ختم نہیں ہوگی، سینیریو ختم نہیں ہوگا. اس لیے پھر گاندھی صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے پورا کا پورا کاؤنٹر نیریٹو مرتب کیا، اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ. اس میں یہ بتایا کہ بھائی یہ دنیا تبدیل ہو گئی ہے، فاتحین نے اس کو فتح کر لیا تھا، لیکن تم بلیسنگ ڈسکائز دیکھو اپنے ساتھ، اللہ کی نعمت غیر مترکبہ، کہ تاریخ میں جب کبھی کسی نیشن کو فتح کیا جاتا تھا اس کی لڑکیاں لونڈیاں بنتی تھی بھائی، اس کے بندے غلام بنتے تھے. بٹ تم یہ دیکھو، تمہیں انہوں نے تشتیری میں رکھ کے 57 اسلامی ممالک دے دیے. اب کہیں پر اتنی سی لکیر اوپر نیچے ہو گئی ہے جہاں تمہیں لگتا ہے زمین تمہارے پاس ہونی چاہیے تھی، تو اس پہ رونا دھونا، جزا فضا کرنا، اس پہ لڑائی، ان سے مول لینا، جو کچھ تمہیں حاصل ہے وہ بھی تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا. تو اس کو کوئی بھی سننے کو تیار نہیں ہے، نہ مودودی صاحب کے ماننے والے، نہ جدید پڑھے لکھے مسلمان. تو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم اصل میں پولیٹیکل پرابلم ہے بنسبت ریلیجس پرابلم.